وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو اپنے دوسرے گھر مانسیرا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ مانسیرا والوں، میرے گھر والوں، مانسیرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ۔ جس ہزارہ موٹر وے سے سفر کر کے میں آئی 30 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی، تو اس سفر کو جس کو 4 گھنٹے لگتے تھے آج 1 گھنٹے میں ہزارہ موٹر وے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آ گئی۔ ہزارہ موٹر وے نواز شریف کی ہزارہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، سب جانتے ہیں، اور آج موسم خراب تھا، اتنا لمبا گاڑی کا سفر وہ نہیں کر سکتے، لیکن مانسیرا اور ہزارہ کی محبت میں وہ گاڑی میں چل کر آئے ہیں یہاں پر۔ اور آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں مانسیرا والوں، مجھے شہباز شریف سے محبت ہے، اور مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف میرے دوسرے والد ہیں، شفیق چچا ہیں، محبت کرنے والے چچا ہیں، لیکن مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا سچے معنوں میں حقیقی خدمتگار ہے۔ اس نے اپنی دن رات محنت سے پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے صوبہ کی تقدیر بدلی، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ مانسیرا میں کھڑے ہو کر پاکستان سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو زخم عمران خان نے اپنی نااہلی سے، اپنی نالائکی سے، اپنی بے حسی سے پاکستان کے سینے پر لگائے، جو کاری ضربیں اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں، انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف اپنی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کو اور خصوصاً ہزارہ اور مانسیرا کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن میں دھاندلی کو اور حکومتی مشینری کو مانسیرا ڈسٹرکٹ نے ناکام بنایا اور مسلم لیگ نون کو فتح دلوائی۔ اور میں خیبر پختونخوا کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ خیبر پختونخوا نے انتشار اور فتنے پر مبنی لانگ مارچ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن مانسیرا کے بھائیوں، بزرگوں، مجھے اس دل پر بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس ناکام ترین دھرنے جس کا اصل مقصد فتنہ اور انتشار تھا، اس پر اس نے خیبر پختونخوا کے عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دی۔ خیبر پختونخوا کے حکومت کے ان وسائل پر جن پر آپ کا حق تھا، جن سے اسپتال خیبر پختونخوا میں بننے چاہیے تھے، جن سے خیبر پختونخوا میں سڑکیں بننی چاہیے تھیں، جن سے خیبر پختونخوا میں لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکول اور کالج
ناکام انتشار میں جھونکے گئے۔ خیبر پختونخوا کا حق ایک ناکام دھرنے، انتشار اور فساد کی نظر ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور میں عمران خان کا وہ کارکن جس کے گھر عمران مردان میں گیا تھا، جس کا نام سعید احمد جان ہے، میں اس کے خاندان سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ ان کا بیٹا انتشار، فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی ہوس کا شکار ہو گیا۔ میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ دیکھو خیبر پختونخوا والوں، میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس کی کمائی، خیبر پختونخوا کے عوام کا حق استعمال کیا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر جس میں عمران خان بیٹھ کے آیا، وہ ہیلی کاپٹر بھی خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا، فراگوگی کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ وہ فراگوگی نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، جو مال گاڑی فراگوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختونخوا میں جاتی تھی، وہ اس کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہیلی کاپٹر تھا، جس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ گاڑیاں جو دھرنے میں استعمال ہوئی، وہ ساری خیبر پختونخوا اور وہ ساری گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں تھیں، اور جو ہیوی مشینری جس میں کرینز شامل ہیں، وہ کرینز بھی خیبر پختونخوا حکومت کی ملکیت تھیں۔ وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہا تھا، وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی۔ تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں۔ کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکیں بند ہوں، جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہٹانا پڑے رکاوٹوں کو، تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی نہیں، کرینیں واپس چلی گئیں۔ اور وہ جو ٹینٹ، خیمے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے تھے، وہ بھی لے کر یہ اسلام آباد آئے، لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا، لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا۔ دیکھیں مانسیرا والوں، یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے، یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے؟ آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے بتاؤ۔ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے وہ سڑکوں پر لو کے تھپیڑے کھاتے رہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی۔ اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلی کاپٹر سے نہیں آیا کرتا، انقلاب سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آتا، انقلاب پیراشوٹ سے لینڈ نہیں کرتا، انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا، انقلاب آتا ہے جب نواز شریف
ایک ڈکٹیٹر مشرف کی حکومت ہوتے ہوئے ججز کی بحالی کے لیے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود، پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود جب لاہور سے نکلتا ہے تو گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے ججز بحال ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فتنے کا، فسادی کا، انتشار کا مینڈیٹ بھی 2 نمبر، اس کا بیانیہ بھی 2 نمبر، اس کا جعلی خط بھی 2 نمبر، اس کا عالمی سازش کا ڈرامہ بھی 2 نمبر، اس کا انقلاب بھی 2 نمبر، اور انقلابیوں کا لیڈر عمران خان بھی 2 نمبر۔ اپنے لوگوں کو دھرنے کا جھانسا دے کر 2 نمبری کر کے بنی گالہ واپس چلا گیا، تو سن لو، اتنے آنسو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو گیس سے نہیں آئے جتنے عمران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور آپ کو اسلام آباد سے حکومت میں نکالا تھا نا، بنی گالہ سے تو نہیں نکالا، تو بنی گالہ سے پشاور میں گرفتاری کے ڈر سے کیوں بیٹھے ہو؟ کاش اتنے دن تم نے اپنی حکومت میں پشاور میں گزارے ہوتے تو آج پنجاب اور لاہور کی طرح خیبر پختونخوا بھی ترقی یافتہ ہوتا۔ نواز شریف کو تانے دینے والا اور کہتا ہے کہ سپر پاور امریکہ مجھ سے ڈرتی ہے، تو سن لو، سپر پاور کو ڈراوے دینے والا گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ اور ایک آڈیو ٹی وی پر لیک ہوئی جس میں بھی یہ 2 نمبری کر رہا تھا، زرداری صاحب کے پاؤں پڑ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن اس وقت اصل میں پاؤں پڑا تھا کپتان۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے لیے بلڈ اپ نہیں ہو رہا، عوام اس کی انتشار پہ کان نہیں دھر رہی، اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ لانگ مارچ ناکام ہوگا، تو اس نے نواز شریف کے پاس اپنے بندے بھیجے کہ میں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا، الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرو۔ تو نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف نہ کسی دھونس میں آئے گا، نہ کسی جتھے کی دھمکیوں میں آئے گا، نہ عمران خان، جتنے لانگ مارچ کرنے ہیں کرو، حکومت ختم نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ سے آ کر بات کریں، غور سے شہباز شریف صاحب کی بات سننا، لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حبیب جالب نے ایک شعر لکھا تھا، پہلے اس نے زرداری صاحب کی منتیں کی، پھر نواز شریف کی منتیں کی، اور اب سپریم کورٹ کی منتیں کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو جو اس نے آوازیں دینی شروع کی ہیں، اس کی منتیں کرنی شروع کی ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ 20 لاکھ بندہ بھیج کر میرا لانگ مارچ کامیاب کرائے۔ تو حبیب جالب کا ایک شعر پڑھ کر اس فتنہ خان کی حقیقت آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں، میرے ساتھ پڑھو، یہ جو تنہا وطن کے مامے ہیں، لمبے لمبے معافی نامے ہیں۔ اس وقت قوم کو، پاکستان کو، پاکستان کے غریب عوام کو، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے
शहबाज शरीफ की जरूरत है। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने 80 रुपए किलो आटे से कीमत 40 रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, अगर इमरान खान ने जो महंगाई और तबाही की है उसको ठीक करने के लिए अगर मुश्किल फैसले करने पड़े तो शहबाज शरीफ का साथ दोगे? तो फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान।